بسم الله الرحمن الرحيم. جی آپ لوگ خیریت سے سر. میرا چھوٹا سا سوال ہے. سورہ بقرہ میں 201 نمبر آیت میں اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ایسا ہی ہو جیسے تم تمہارے باپ کو یاد کرتے تھے. اس کا تفصیل چاہیے مجھے. جزا محترم کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار سے. بات یہ ہے کہ عرب لوگ جس وقت پہلے اسلام سے پہلے جب حج ہوا کرتا تھا تو حج کے ایام میں پھر اپنے آباء و اجداد کی مدح اور تعریف اور ان کی مدح میں شعر اور یہ ساری باتیں وہ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر اس میں کوئی نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ اشارہ کیا ہے کہ جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو، اور جو حج کے مقاصد اسلام نے بیان کیے ہیں وہ لوگوں کے سامنے زیادہ بیان کیا کرو. چنانچہ جتنے بھی خطبات حج ہوتے ہیں اب اس کے اندر یہ بات زیادہ شمار ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ تعالیٰ کے نشانات اور خاص طور پہ جن کا تعلق خاص سے ہے وہ بیان کیے جائیں. آباء و اجداد کا ذکر ثانوی ہے، وہ ایک تاریخی باتیں ہیں، وہ اگر ذکر کرنا چاہو تو اس کے بعد وہ کیے جا سکتے ہیں. جزاکم اللہ حسن جزا. اب ہم پروگرام کا آخری سوال جو باقی ہے وہ لیتے ہیں. محترم کوثر صاحب سے میری درخواست ہے کہ فرشتوں کا ذکر آج بھی آیا اور پچھلے پروگراموں میں بھی ملائکہ کا ذکر ہوا، تو اس تعلق سے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ سوال اٹھایا ہے جس کا جواب بیان فرمایا ہے اسی کتاب میں کہ اگر فرشتے موجود ہیں تو وہ نظر کیوں نہیں آتے اور ان کی مدد کا ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ سوال تو کل حضور اید اللہ تعالیٰ محسن عزیز نے جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اس میں حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب کے حوالے سے جو حضور نے فرشتوں کے پورے مدد کا جو احساس ہے وہ حضور نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور حضور نے بتایا ہے کہ کس طرح سے فرشتے مدد کیا کرتے ہیں. اس طرح سے نہیں کہ آسمان سے اتر کے وہ جو ہے وہ براہ راست تلواریں لے کے بدر کے میدان میں 5000 فرشتہ شروع ہو جاتا ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. ایسا طریقہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آندھی آئی، ان کے چہروں پہ جا کے وہ پڑھی اور وہ ان کو نظر نہیں آنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی تائید اس طرح سے ہوتا ہے. اب جو نظر نہ آنے کی بات ہے، دیکھیں یہ کوئی اصول نہیں ہے. اب ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. 15-20 اگر نابینا اندھے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہ یہ کہیں کہ چلو مان لیتے ہیں سورج موجود ہے کیونکہ اس کی حرارت کا ہمیں احساس ہوتا ہے، لیکن ہم یہ کیسے مانیں چاند موجود ہے؟ ہم نہیں مانتے. تو لوگ ان کو کہیں بھائی ہم جو دیکھ رہے ہیں چاند، وہ کہیں گے تم 1000 بار دیکھو مگر ہمیں نظر نہیں آتا، ہم کیوں مانیں اس کو؟ اب ان کی بھی ایک دلیل ہے. تو ہر چیز نظر نہیں آیا کرتی اور نظر آنے پر ہی اس پہ ایمان نہیں لاتے. اب مثال کے طور پہ آکسیجن ہوا ہے، عقل ہے، روح ہے، خوشبو ہے، بدبو ہے، کیا یہ چیزیں نظر آتی ہیں؟ کسی کا تعلق سونگھنے سے ہے، کسی کا تعلق احساس سے ہے، کسی کا تعلق سانس لینے سے ہے، اب کسی کا تعلق ٹچ کرنے چھونے سے ہے. تو ہر چیز نظر نہیں آیا کرتی ہے. یہ جو اعتراض ہوا کہ فرشتے نظر کیوں نہیں آتے، یہ ایسی بات نہیں ہے. اب رہا سوال یہ کہ جیسے وہ اندھوں کا سوال تھا کہ چاند نظر نہیں آتا، چاند دیکھنے کے لیے نظر چاہیے، فرشتے دیکھنے کے لیے بھی نظر چاہیے. امت میں اور اس سے پہلے بھی ہزاروں مرد عورتیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے اور فرشتوں کا احساس ہوا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے. چنانچہ ایک سب سے اہم بڑی مثال لے لیتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا کہ ہم نے جبریل علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا، وہ ایک تندرست انسان کی شکل میں متمثل ہوا. اب جبریل مریم علیہ السلام اس کو دیکھ رہی ہیں. اب کوئی کہے مجھے نظر ہی نہیں آتا تو قصور تو نظر کا ہے نا. اب یہ تو ان کو دیکھ رہی ہیں.
आप दूसरी औरत ही की एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनको मक्का में छोड़ के चला आगे, उस वक्त तो मक्का नाम ही नहीं था उसका, जो पानी था वो ख़त्म हो गया। अब वो पानी की तलाश में कभी सफ़ा पे, कभी मरवा पे, कभी सफ़ा पे, कभी मरवा पे, आखिर तंग आके जब दोबारा नीचे आई तो देखा एक फ़रिश्ता अपनी एड़ी से कुछ ज़मीन में खोद रहा है। अब खोद रहा है, जब ये वहाँ पहुँची तो वहाँ से नीचे से चश्मा निकला हुआ है, हज़ारों साल से वो चश्मा बह रहा है। ये किस बात की अलामत है? एक औरत फ़रिश्ते को देख रही है और वो कह रही है कि फ़रिश्ते ने ऐसा किया है, तो ये कहना कि फ़रिश्ते नज़र नहीं आते, ये गलत बात होगी। हाँ, फ़रिश्तों का तजस्सुम अलग होता है, शक्लें अलग होती हैं। अब मिसाल के तौर पे यही कश्फी हालतें होती हैं ये सारी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, सवाल करते हैं मल इस्लाम मल ईमान, और जवाब भी देते हैं खुद ही, हजूर जवाब देते हैं। जब वो ये कह के चले गए तो हजूर ने पूछा जानते हो ये कौन है? तो साहबा ने कहा हमें तो नहीं पता, अल्लाह आलम व रसूलहू। कहते ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें इस्लाम सिखाने आए थे। अब सारे ही हाज़रीन ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, अब ये कहना नज़र नहीं आते तो ये सही नहीं होगा। अब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक दो मिसालें ले लेते हैं। हज़रत मसीह साहब फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने फ़रिश्तों को इंसान की शक्ल पे देखा, याद नहीं 2 थे या 3, आपस में बातें करते थे और मुझे कहते थे क्यों इस कदर मुशक्क़त उठाता है, अंदेशा है कि बीमार ना हो जाए। अब हज़रत मसीह साहब ने भी देखा। हज़रत मसीह साहब ने ये देखा कि जहाँ अब बहिश्ती मकबरा है वहाँ पर फ़रिश्ते तो ज़मीन नाप रहे हैं और एक जगह का इशारा करते हैं और कहते हैं ये तेरी कब्र की जगह है। हज़रत मसीह साहब ने वो फ़रिश्ते भी देखे। फिर हजूर फरमाते हैं कि 22 शव्वाल 1320 का वाक़या, वो तफसील मैं नहीं बताता तफसील लंबे होने की वजह से, का अन्ना जिब्रील कायदुन इंदी, कि मैंने महसूस किया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे साथ बैठे हुए हैं। फिर ये किताब जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसकी रोशनी में ये मजलिस मुज़ाकरा, इसके बारे में फरमाते हैं, एक रात ये भी देखा कि एक फ़रिश्ता बुलंद आवाज़ से लोगों के दिलों को इस किताब की तरफ बुलाता है और कहता है हाज़ा किताबुन मुबारकन फ़क़ूमू लिल इजलाल वल इकराम, कि ये किताब मुबारक है, इसके लिए तुम खड़े हो जाओ। फ़रिश्ता ऐलान कर रहा है। तो वाक़यात तो बेतहाशा हैं, सहाबा किराम के वाक़यात हैं कि किस तरह उन्होंने फ़रिश्तों को देखा और ग़ायबाना तौर पे उनकी मदद की। तो फ़रिश्ते देखने के लिए बसीरत और बसारत चाहिए और देखने वालों को वो नज़र भी आते हैं और उनकी मदद का एहसास भी होता है और हर वक्त होता है।